رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی فقراء اور مساکین جیسی ہوتی تھی، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا فقیر اور مسکین ہمیں نظر نہیں آتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کئی دن تک آگ نہیں جلتی تھی۔ ہمیں تو ایسا کوئی فقیر مسکین نظر نہیں آتا جس کے گھر میں آگ نہ جلتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ 2 دن مسلسل پیٹ بھر کے جو ہے جو کی روٹی نہیں کھائے۔ اس وقت مدینہ کے اندر جو ہے زیادہ تر جو کی روٹی پکتی تھی، گندم جو ہے وہ کم ہوا کرتی تھی۔ تو عائشہ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے من خبز شعیری یعنی جو کی روٹی پیٹ بھر کے 2 دن مسلسل نہیں کھائی، حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت کر دیے گئے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ جو ایک قوم کے پاس سے گزر رہے تھے، ان کے پاس ایک بنی ہوئی بکری تھی، تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انکار کیا کھانے سے، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نکلے ہیں، دنیا سے چلے گئے، ولم یشبع من خبز شعیری، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے جو کی روٹی تک نہیں کھائی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری کتنی تھی، کتنی فقیری والی مسکینی والی زندگی بسر کر رہے تھے، پھر بھی شکر گزاری بہت زیادہ تھی۔ اور ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ نعمتیں ہیں، پھر بھی ہم اتنے شکر گزار نہیں ہیں۔ اسی طرح انس فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے جو کی روٹی اور ایک بدبودار جو ہے چربی لے کے جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ دے کے رکھی تھی ایک یہودی کے پاس، جس کی وجہ سے اس نے اس یہودی سے اپنے گھر والوں کے لیے جو لیے تھے، تھوڑے سے جو لیے تھے۔ اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آل محمد نے کوئی ایسی شام نہیں کی کہ اس کے پاس 1 سا گندم ہو اور 1 سا کوئی بھی اناج ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں، یعنی 1 سا گندم یا کوئی بھی اناج یا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا ایک شام تک، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کنڈیشن یہ ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل ہوا، اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے چٹائی کے اوپر، یعنی ایسی چٹائی تھی جس کے اندر کوئی بستر نہیں تھا، نرم بستر نہیں تھا، اس چٹائی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اوپر نشان پڑ گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے، وہ تکیہ بھی کھجور کی چھال کا بھرا ہوا تھا، کھجور کے پتے تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے اوپر کشادگی پیدا کرے، آپ کے جو دشمن ہیں فارس اور روم ان کے اوپر تو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ وسعت کر دی ہے، اور حالانکہ وہ اللہ کی بات نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کی عمر یہی سوچ ہے کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جلدی کر دی ہے۔ یہ ایسی قوم ہے ان کے لیے جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی اچھی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر دے دی ہیں، اور ہمارے لیے آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھی ہے۔ اسی طرح اصحاب صفا کے پاس بھی جو ہے ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد چادر اور کپڑا جو ہے ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ سکیں، تو بہت مشکل سے ان کے پاس ایک چادر ہوتی تھی جو گھٹنے تک پہنچتی تھی یا پنڈلیوں تک پہنچتی تھی، جس کی وجہ سے وہ یعنی کندھے کے جو ہے کندھوں کے اوپر گدی کے پاس وہ گرہ لگاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنا حصہ ڈھانپتے تھے تاکہ ہماری ستر پوشی ہوتی رہے اور ہمارا جو ہے ننگا پن جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، یعنی اتنی کپڑے کی جو ہے تنگی ہوتی تھی۔ اصحاب صفا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہوا کرتے تھے ان کے پاس بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی تعلیم دی ہے کہ بھائی اگر تم دیکھو کسی کو مال کے اندر اور صورت کے اندر فضیلت دی گئی ہے تو تم اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھو، تو اس میں کیا ہوگا شکر گزاری پیدا ہوگی۔ ہم فلسطین لوگوں کی طرف دیکھیں وہ کتنے بیچارے پریشان حال ہیں، یقین جانیں اسرائیل جو مالدار ملک ہے ان کے ملک کے اندر جو ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں، لیکن فلسطین کے اندر 2.5 سال ہو گئے میں نے کوئی خبر نہیں سنی کہ کسی فلسطینی نے اپنے آپ کی خودکشی کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان ہے، یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔
ہاں بھوکے پیاسے ہیں، ہاں گھر نہیں ہے، سردیاں ہیں، ابھی بارشیں ہو رہی ہیں، کتنی مشکلات والی زندگی وہ بسر کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ شکر گزاری والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نعمت عطا کرے، وہ شکر عطا کرے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک سالوں بندوں کو عطا کیا ہے۔